محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دربار کے اندر ایک بوڑھی خاتون آتی ہے اور آ کر شکایت کرتی ہے، کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بھتیجا رات کے جب گہرے سائے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی کے اندر آپ کا بھتیجا میرے گھر کے اندر گھس آتا ہے، اور میری بیٹی جوان ہے اور میں بیوہ ہوں، بوڑھی ہوں، لہٰذا مہربانی فرمائیں، کوئی عدل و انصاف قائم فرمائیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑھیا گھر چلی جاؤ، اب جب دوبارہ میرا بھتیجا آپ کے گھر آئے تو سیدھا میرے پاس چلی آنا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ چند دن گزرے، وہ بڑھیا دوبارہ محمود غزنوی کے پاس آتی ہے، رات کا وقت ہے، اور آ کر شکایت کرتی ہے کہ آپ کا بھتیجا اب اس وقت میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ، گھر کے اندر جو چراغ جل رہا ہے اس کو گل کر دو، چراغ بجھا دو۔ وہ بڑھیا گھر کے اندر آتی ہے، چراغ بجھاتی ہے۔ ادھر محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تلوار پکڑتے ہیں اور بڑھیا کے گھر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی جوان پر نظر پڑتی ہے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اس کو وہیں پر سر قلم کر دیتے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اب چراغ کو جلا دیا جائے۔ جب چراغ جلایا جاتا ہے تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اور پھر آپ بڑھیا سے کہتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ۔ بڑھیا پانی لاتی ہے اور آپ 2-3 گھونٹ پانی نوش فرماتے ہیں۔ اب بڑھیا کہتی ہے مجھے آپ کے ان اعمال کی سمجھ نہیں آئی، ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی، ان باتوں کو میں جاننا چاہوں گی۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ چراغ کو گل کر دیا جائے، پھر آپ نے فرمایا کہ چراغ کو دوبارہ روشن کر دیا جائے، پھر آپ نے جب چراغ کو روشن کروایا پھر آپ نے الحمدللہ کہا، اور پھر آپ نے پانی منگوایا اور پانی پیا، مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چراغ اس لیے بجھوایا تھا، اس لیے گل کروایا تھا، میں نے اس لیے چراغ کو بجھوایا تھا، وجہ یہ تھی کہ تم نے کہا تھا کہ میرا بھتیجا تمہارے گھر کے اندر آتا ہے، لہٰذا میں نے چراغ کو اس لیے بجھوایا تاکہ عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کہیں میرے بھائی کی شکل میری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے، کہیں میرے بھائی کا چہرہ میرے سامنے نہ آ جائے، اس لیے میں نے کہا کہ آنکھوں کو بند کر کے اور اندھیرے کے اندر میں اس کا سر قلم کروں گا، اور عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کہیں میرے پائے استقلال کے اندر کہیں لغزش نہ آ جائے، لرزش نہ آ جائے، اس لیے میں نے چراغ کو گل کروا دیا تھا۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ چراغ کو جلوایا اور آپ نے الحمدللہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے الحمدللہ اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے جب چراغ جلوایا اور روشن کیا اور جب میں نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا، اور ہمارا نام استعمال کرتا تھا، لہٰذا اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کا۔ پھر اس بڑھیا نے کہا کہ آپ نے پانی منگوایا اور پانی نوش فرمایا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑھیا اس کو راز ہی رہنے دو، مگر بڑھیا بار بار اصرار کرتی ہے، اور آپ اس بات کے بارے کے اندر بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے پانی منگوایا کہ جس دن تم مجھ سے شکایت کرنے کے لیے آئی تھی تب سے میں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا ہے کہ ایک بیوہ کے گھر اور بے سہارا لوگوں کے گھر میرا بیٹا، میرا بھتیجا اس کے گھر جاتا ہے، لہٰذا تب سے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ کہا جب تک عدل و انصاف کو قائم نہیں کروں گا تب تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، لہٰذا میں نے پانی اس لیے پیا، تب سے میں نے کچھ نہ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، لہٰذا آج عدل و انصاف کو قائم کر چکا ہوں، لہٰذا 2 گھونٹ پانی پینا تو میرا حق بنتا تھا۔ تو ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں، اور ان کے ذکر بھی زندہ ہے، چونکہ انہوں نے زمین پر عدل و انصاف کو قائم کیا تھا، انصاف کا بول بالا کیا تھا، لہذا آج تک ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ اور اسی طرح آخری بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار کے اندر ایک شخص آتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر تھیلی ہے، وہ آ کر شکایت کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں کسی سفر پر جا رہا تھا تو میرے پاس اس تھیلی کے اندر ہیرے اور جواہرات تھے، میں نے سوچا کہ اگر اس تھیلی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں ممکن ہے کہ میرا مال ہلاک ہو جائے، کہیں چوری ہو جائے یا مجھ سے کوئی چھین لے، تو میں نے سوچا کہ وقت کا جو قاضی ہے
اس کے پاس اس کو امانت رکھوا دیتا ہوں تاکہ جب واپس پلٹوں گا تو اپنی امانت اس سے لے لوں گا۔ میں اس قاضی کو وہ تھیلی پکڑوا کر سفر پر چلا جاتا ہوں اور اب واپس پلٹتا ہوں تو وہ تھیلی جب وصول کرتا ہوں تو تھیلی کے اندر ہیرے نہیں ہیں بلکہ کھوٹے سکے ہیں۔ تھیلی کے اندر کھوٹے سکے موجود ہیں، لہٰذا آپ عدل و انصاف قائم کریں، مہربانی کریں اور مجھے ہیرے جواہرات مجھے واپس دلوائیں۔ میں اللہ رسول کے نام کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ میں سچا ہوں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس سے تھیلی کو پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ، چلے جاؤ، 3 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے دربار کے اندر تمام لوگوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے تنہا کر دیا جائے، اکیلا چھوڑ دیا جائے، اور تمام لوگوں کہتے ہیں کہ مجھے تنہائی کے اندر چھوڑ دیا جائے اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب محمود غزنوی تنہائی کے اندر اپنے محل کے اندر موجود ہے اور ایک چھری پکڑتے ہیں، خنجر پکڑتے ہیں اور ایک گدا جہاں پر بیٹھنے والی جگہ، آپ اس گدے کو پھاڑ دیتے ہیں، اس چھری کے ساتھ گدے کو پھاڑ دیتے ہیں اور چھری کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں یہاں سے 1-2 دن کے لیے جا رہا ہوں، جب تک میں یہاں پر واپس نہ آؤں تب تک میرے محل کے اندر کوئی بھی شخص کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو صفائی کرنے والا آ سکتا ہے یا پھر اس کی نگرانی کرنے والے اس کے آس پاس رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص میرے محل کے اندر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب صفائی کرنے والا آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ گدا پھٹا ہوا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ اگر اس گدے کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، پھٹا ہوا رہنے دیا، تو بادشاہ جب واپس پلٹے گا تو ممکن ہے کہ ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے، ہمیں دربدر کر دیا جائے اور ہم پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ تم نے اس گدے کو پھاڑا تھا اور اس محل کے اندر تم نے اس چیز کو ہلاک کیا تھا، نقصان کیا تھا۔ لہٰذا ڈرتے ہوئے وہ شخص دوسرے لوگوں کو بلاتا ہے اور درباریوں کو بلاتا ہے اور ان کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک شخص ان میں سے آگے نکلتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے علاقہ کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو اس کی ایسی سلائی کرے گا، ایسا رفو کرے گا کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ گدا پھٹا بھی تھا کہ نہیں پھٹا تھا۔ اس کے ہاتھ کے اندر صفائی ہے، وہ ہنر ایسا رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یار 1-1 ماہ کی ہم اپنی تنخواہ بھی دیتے ہیں، اعزازیہ ہم اس کے سپرد کرتے ہیں، اس مسئلے سے ہمیں نجات دلوائی جائے، ورنہ بادشاہ سلامت کے قہر سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اس شخص کو بلایا جاتا ہے جس کا نام احمد ہوتا ہے، احمد رفوگر۔ احمد رفوگر آتا ہے، وہ لوگوں کو دلاسا دیتا ہے، کہتا ہے اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایسا ہنر عطا فرمایا ہے کہ اس کو ایسا سلائی کروں گا، ایسا رفو کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ گدا جو ہے وہ پھٹا بھی تھا کہ نہیں پھٹا تھا۔ حاضرین محترم، وہ رفو کرتا ہے اور بالکل وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ گدا جو ہے وہ پہلے جس حالت کے اندر تھا اسی حالت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور بادشاہ سلامت تیسرے دن جب واپس پلٹتا ہے، اپنے دربار کے اندر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو گدا ہے وہ بالکل اسی طرح صحیح سلامت موجود ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس گدے کو کس نے درست کیا ہے، کس نے رفو کیا ہے، اس کی کس نے سلائی کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو درست تھا اور اسی حالت کے اندر تھا، صحیح سلامت تھا، یہ پھٹا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، جب میں گیا تھا تو میں خود پھاڑ کر گیا تھا، مجھے سچی سچی بتاؤ اور صحیح بات بتاؤ کہ اس کو کس نے رفو کیا ہے، کس نے سلائی کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ احمد رفوگر، اس نے اس کو سلائی کیا ہے۔ اب احمد رفوگر کو بلایا گیا اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس گدھے کو سیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی سلائی کی ہے۔ اس نے کہا کہ یقیناً تیرے ہاتھ کے اندر بڑی صفائی ہے، مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہ کہاں سے پھٹا تھا اور کہاں سے میں نے پھاڑا تھا، تم نے بڑے اچھی طرح سلائی کیا ہے اور اس کو بڑی اچھی طرح رفو کیا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ وہ محمود غزنوی، وہ تھیلی، وہ ہیرے جواہرات والی جس کے اندر کھوٹے سکے ہیں، محمود غزنوی اس تھیلی کو باہر نکالتا ہے اور اب احمد رفوگر سے کہتا ہے تم نے اس گدے کو سلائی کیا ہے اور اس کو رفو کیا ہے، مجھے بتاؤ کیا اس تھیلی کو بھی تم نے رفو کیا تھا، اس کو بھی تم نے سلائی کیا تھا؟
صحیح صحیح بتانا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ احمد رفوگر کہتا ہے کہ ہاں بادشاہ سلامت، تمہاری رعایا کا ایک قاضی وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا کہ اس میں سے ہم ہیرے نکالتے ہیں اور اس کے اندر کھوٹے سکے ڈالتے ہیں اور اس کو ایسا سلائی کر دو کہ پتہ بھی نہ چلے کہ اس کو کھولا بھی گیا تھا کہ نہیں کھولا گیا تھا۔ احمد رفوگر کہتا ہے کہ مجھے بھی حصہ ملا تھا، مجھے بھی اس میں سے انعام ملا تھا۔ حاضرین محترم، اب احمد رفوگر کو بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب قاضی کو بلایا جاتا ہے، قاضی کو تنہائی کے اندر بادشاہ سلامت محمود غزنوی آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا واقعتاً تم نے اس تھیلی میں سے ہیرے جواہرات نکالے ہیں؟ وہ شخص سراسر انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں نکالا اور میں عمر رسیدہ ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اس میں سے کیوں کچھ نکالوں گا؟ بادشاہ کہتا ہے دیکھو اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لو اور لوگوں کے سامنے میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لہٰذا تنہائی کے اندر اگر اس بات کو مان لو گے اور توبہ کر لو گے تو یقیناً میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ قاضی اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، سراسر انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اب بادشاہ، اب دیکھیے خوشی کے وقت کے اندر، اگر آسانی کے وقت کے اندر اگر انسان اللہ کو منا لے تو انسان کو مقام اور مرتبہ کچھ اور ملا کرتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے، مشکل حالات آ جاتے ہیں تو تب حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھرے دربار کے اندر اس قاضی کو بلاتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں بتاؤ کیا اس تھیلی کے اندر سے آپ نے ہیرے جواہرات نکالے تھے یا نہیں نکالے تھے؟ وہ پھر انکار کرتا ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ احمد رفوگر کو بلایا جائے۔ احمد رفوگر کو بلایا جاتا ہے اور اس وقت وہ قاضی اپنی گردن نیچے کر لیتا ہے اور اس کا لہجہ لڑکھڑانے لگتا ہے اور اس کے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، الفاظ زمین پر گرنے لگتے ہیں، شرمساری کے عالم کے اندر اپنا سر زمین پر جھکا لیتا ہے اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اسی نے ہی یہ بددیانتی کی ہے، خیانت کی ہے اور اسی نے مال کو چرایا ہے اور خیانت کی ہے، یہ خائن شخص ہے۔ اب دیکھیے بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ بددیانتی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، لہٰذا میری بارگاہ سے نکل جاؤ، میرے دربار سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اب وہ دربار سے باہر نکلتا ہے، وہی لوگ جو اس کی زیارت کرنے کے لیے اپنی دکانیں چھوڑ کر آیا کرتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر قاضی کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے، آج وہی لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آج تان و تشنیع کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بوڑھا شخص ابھی تک اس کا پیٹ نہیں بھرا اور یہ لوگوں کا مال چراتا ہے، ہتھیاتا ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ ہم یوسف زماں تھے، ابھی کل کی بات ہے، تم ہم پہ مہرباں تھے، ابھی کل کی بات ہے، کچھ حادثوں سے گر گیا محسن زمین پر، ہم رش کے آسماں تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ اب وہ قاضی اپنے گھر پہنچتا ہے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ اب وہ گھر والے، اس کے بچے بھی اس کو تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کی وجہ سے ہم نہ تو سکول جا سکتے ہیں نہ مدرسے جا سکتے ہیں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسی قاضی کے بیٹے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ ہم میکے نہیں جا سکتی کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ یہ اس کی اہلیہ ہے، اس کی بیوی ہے۔ اب قاضی کمرے کے اندر الگ پڑا ہوا ہے، تنہائی کے عالم کے اندر، اور اللہ کو پکار رہا ہے، اس ذلت اور رسوائی کے عالم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، جب کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے، کامران ہوتا ہے، کامیابی جب اس کو ملتی ہے تو اس کامیابی کے بڑے بڑے سربراہ بن جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا اور ہم نے تمہیں عزت دی تھی اور آج تم اس مقام پر پہنچے ہو۔ لیکن جب انسان ناکام ہوتا ہے تو ناکامی یتیم ہوا کرتی ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اس کو انسان خود کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ذلت اور رسوائی خود کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اب قاضی کمرے کے اندر پڑا ہے اور بیوی پہنچتی ہے اور بابا جی کی روح کفن سے انسی سے پرواز کر جاتی ہے۔ اسی تنہائی کے عالم کے اندر، ذلت اور رسوائی کے عالم کے اندر وہ شخص فوت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کامیابی، ہر شخص جب انسان عروج پر ہوتا ہے، شہرت کی بلندیوں پر ہوتا ہے، تو سارے لوگ اس کے نعرے مارتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، ذلت کے اندر آتا ہے، تو وہی لوگ، سارے کے سارے لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک،
دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر پاس آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ تو جب انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے پھر اللہ کے علاوہ کوئی سہارا باقی نہیں بچتا۔ لہذا آج اگر اس کی بارگاہ کے اندر اپنے قدموں سے چل کر اس کی بارگاہ کی طرف آ جائیں تو یقیناً اللہ رب العزت قدر دانی فرمانے والا ہے۔ کل جو 4 کندھوں پر سوار ہو کر اس کی بارگاہ کے اندر آنا ہے، لہٰذا آج اپنے 2 قدموں پر اپنی مدد کے تحت اپنے 2 قدموں پر چل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیے، یقیناً اللہ رب العزت قدر دانی فرمانے والا ہے۔